درس فی احوال الاشقیاء و معادہم، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كذلك نجزي الظالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں احادیث مبارک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مومن کی روح کو لے جایا جاتا ہے اوپر، پھر اس کو لوٹایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسد میں لوٹا دیا جاتا ہے قبر میں۔ فیاتی ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، سوال کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تم میں سے؟ فیقول هو رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان له وما املک، فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت۔ پوچھیں گے تیرا عمل کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، ایمان لایا اور تصدیق کی۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا وَطِيبِهَا۔ اب آواز آتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، صحیح جواب دیے۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ، اب اس کی جنت کے فرش میں سے اس کا فرش بچھائیں اور اس کو جنت کا لباس پہنائیں۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف دروازہ کھول دیں۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا، تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کو پہنچتی رہیں۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ الْبَصَرِ، جہاں تک نظر پہنچے اتنا اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے۔ قال يأتيه رجل وجهه ثياب طيب الريح، اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے بڑا خوبصورت چہرے والا، بڑے اعلیٰ لباس والا، بڑی اعلیٰ خوشبو والا۔ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنتَ تُوعَدُ، وہ کہے گا مبارک ہو تمہیں، اللہ تبارک کی طرف سے تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ اللہ نے پورا فرما لیا ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، وہ کہے گا تم کون ہو؟ تمہارے جیسے چہرے والا لازمی بات ہے کہ خیر کی خبر ہی لائے گا۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمْلُكَ الصَّالِحُ، میں تیرا صالح عمل ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي وَمَالِي، پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ قیامت قائم فرما دے، قیامت قائم تاکہ میں اپنے اہل اور مال کو بھی لوں۔
قال ان العبد الکافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال، یہ تو مومن کا حال تھا نا، اب اس کے مقابلے پہ جو کافر ہے جب وہ دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، نظر الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ معهم المسوح فیجلسون منہ مد البصر، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھی اس کو مارنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور بیٹھ جائیں گے اس کی جہاں تک نظر ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر اللہ کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے، یجلس عند راسہ، اس کے سرانے کی طرف بیٹھتا ہے، فیقول ایتها النفس الخبیثۃ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، وہ کہیں گے اے روح خبیث نکلو تم اب اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ قال تفرق في جسده فينتظرها كما ينتظر الصفود من الصوف المبلول، اب وہ روح جو ہے اس سارے بدن میں ڈر سے پھیل جائے گی، جیسے کہ اپنا اون میں اون ہو بھیگی ہوئی ہے اس سے کوئی تار خاردار چیز کھینچی جائے، اس طرح اس کے روح کو نکالیں گے۔ فَيَأْخُذَهَا وَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَرُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وہ جو ان کے لیے کفن لائے تھے اس کے لیے مسوح اس میں ڈالیں گے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جِيفٍ، بدبو اتنی ہوگی جیسے کوئی جانور مردار ہو چکا ہو۔ وَجَدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ يَسْعُدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، وہ جب گزریں گے ملائکہ پر وہ کہیں ما هذه الروح الخبیثہ، یہ کیا بڑی گندی روح ہے جس کی بدبو ہے۔ فیقولون فلان ابن فلان بأقبح اسمائی الذی کان یسمى بها فی الدنیا حتی ینتهی بها الى السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له، آسمان دنیا کی طرف لے جائیں گے اور کوشش کریں گے، درخواست کریں گے کہ دروازہ کھولے، لیکن دروازہ نہیں کھلے گا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الارض السفلی، زمین کے نیچے جو دفتر ہے سجین اس میں اس کا نام درج کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَتُطْرَحُ رُوحَهُ، پھر اس کے روح کو بھی سجین پھینکا جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے گویا کہ اس کو آسمانوں سے پھینکا گیا اور آگے پھر ہوائیں اس کو اڑا کے لے گئی اور ایسی غار میں جا کے پھینکا۔ فَتَعَدْ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے روح کو بھی قبر میں لوٹایا جائے گا، اس کے پاس بھی اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ وَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا۔ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ إِن كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، آواز آئے گی کیسے جھوٹ بولا ہے، اب اس کو جہنم کے بچھونے بچھا کے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی طرف اس کا دروازہ بھی کھلا رکھو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَتَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، قبر اس کی تنگ ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ بدل جائیں گی۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحَ الثِّيَابِ، منتظر ایک بندہ آئے گا بڑے بدصورت چہرے والا، بڑی گندی بو والا۔ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنتَ تُوعَدُ، وہ کہے گا بندے جو اللہ کا نے تمہارے ساتھ فرمایا تھا نا وعید کے بنو، آج تمہارے لیے آ گئی۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ عَلَى الْوَجْهِ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، کون ہو تم، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بری بات لائے ہو۔ فَيَقُولُ نَعْمُ لَكَ الْخَبِيثُ رَبِّ لَا تَكُنْ السَّاعَةَ، وہ کہے گا کہ میں تمہارا جو ہوں نا وہ گندے عمل کو اللہ نے یہ شکل دی ہے تو میں آیا۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں کہ
قیامت کا جو مسئلہ ہے نا، ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے اہم مسائل 3 ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ کی توحید، اس کو کہتے ہیں الہیات۔ اچھا، اور توحید کے اندر بھی وہ ساری قسمیں آئیں گی، توحید ربوبیت بھی آئے گی، توحید الوہیہ بھی آئے گی، توحید فی الاسماء و صفات بھی آئے گی، توحید فی الافعال والحق، تمام توحید کے اقسام جو ہیں اور ان پر ایمان لانا۔ تو پہلا مسئلہ ہے توحید۔ جب توحید آئے گی تو شرک کی نفی خود بخود ہو، یہ مسئلہ ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہو کہ سب رسول بھی سچے، نبی بھی سچے، اور سب اولاد آدم ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا جو ہے سب سے دوسرا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہ لائے تو جہنمی۔ جیسے کہ یہود اور نصارہ مارے گئے، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں رکھتے، اور عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر نہیں رکھتے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آدمی ایمان لائے گا تمام انبیاء، تمام رسول، حتیٰ کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں۔ تمام انبیاء اللہ کے رسول سب برحق ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے انبیاء کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو ایک روایت لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم کہہ سکتے ہیں سچ ہے نہ کہہ سکتے ہیں جھوٹ ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں کہ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے، اور اس میں الحمدللہ صحیح روایت ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ رسول اور نبی کا فرق سمجھیں کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلی شریعت کے تابع ہوتا۔ آسان سمجھنے کے لیے یوں سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ ہارون علیہ السلام تورات کے تابع ہیں، ان کو الگ کتاب نہیں ملی ہے۔ اور یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔ تو رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بدر کے دن اصحاب رسول اللہ کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، ان کی شان 313 میں سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر ان 5 میں سے سب سے افضل، اکمل، اجمل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بھیجنے کے بعد اللہ نے وہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، وہ خاتم النبیین۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید۔ اچھا، ایک آدمی کا توحید ربوبیت پر تو ایمان ہے لیکن توحید الوہیت میں نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔
ایک آدمی توحید ربوبیت بھی توحید، لیکن اسماء و صفات کی توحید ایمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ رب تو کافر بھی مانتے ہیں خدا کو، وہ خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو توحید الوہیت ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کے اسماء و صفات کے بھی منکر ہیں۔ جب سیدنا علی نے صلح حدیبیہ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو تھا سہیل ابن عمرو سے کہا لا یا رسول اللہ، یہ نہ لکھیں، ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم کون ہے، آپ یہ لکھیں گے باسم کا اللہم، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے۔ تو وہ صفات کے بھی منکر تھے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ توحید بجمیع انواعہ، ساری اقسام پر ایمان ہو۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں پہ ایمان ہو، اور ایمان بھی یہ ہو کہ وہ اولاد آدم ہیں، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ مرد ہیں، اور ان سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھو گے اس وقت تک آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے اس بات معاد، کیا مانا کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا، قیامت ہوگی، ہم اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، وہاں سب کو نامہ اعمال ملیں گے، ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں۔ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، میزان ہوگا، وزن ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر جنت والے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جہنم والے اللہ کے عدل سے جہنم میں جائیں گے۔ اس پر بھی ایمان۔ تو یہ تین مسئلے ہیں، یاد رکھو۔ اسی کو علماء کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، وہ تین اصول۔ اور اسی کے بارے میں مصطلحات میں یہ بھی کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات، ان تین مسئلوں پر ایمان رکھنا۔ اور یہ تین اصول ایسی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوئی فرق نہیں۔ تمام انبیاء کے نزدیک توحید، نبوت و رسالت اور قیامت، ان میں کوئی فرق نہیں۔ احکام میں، شرائع میں فرق ہے کہ کسی پیغمبر کے ہاں 3 روزے ہیں، کسی کے ہاں 5 روزے ہیں، کسی کے ہاں 2 نمازیں ہیں، کسی کے ہاں 3 نمازیں ہیں، کسی کے ہاں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کسی کے ہاں کپڑا گندا ہو جائے تو پاک نہیں ہوتا، اس کو کاٹنا پڑتا۔ یہ احکام فروعی جو ہے یہ تو مختلف ہیں حالات کے مطابق، لیکن بنیاد سب کی ایک، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب یہ باتیں دماغ میں خدا کرے بیٹھ جائیں۔ اچھا، جب ان 3 مسائل پر ہمارا ایمان ہے تو اب دوسری بات سمجھیں کہ توحید کا سمجھنا بھی آسان ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کیونکہ توحید کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ دین فطرت پہ۔ ماحول جو ہے نا اس کو اپنے مذہب پہ، اپنے طریقے پہ چلا لیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نہ چھیڑے نا تو اللہ کی توحید پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اچھا، مسئلہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے، اتنے رسول بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد پیغمبر آئے، ادریس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم الخلیل آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کئی پیغمبر آئے جن میں 25 پیغمبروں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔
اور باقی پیغمبروں کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا ہے، وہ اجمالاً ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی بہت سارے پیغمبر ایسے بھی ہیں منہم من لم نقصص علیہ، کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر بھی نہیں کیا، جن کا نام قرآن میں آیا صرف 25 ہے۔ لیکن ہمارا ایمان سب انبیاء اور رسولوں پہ ہے، تو نبوت اور رسالت کا ماننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا کہ مکے والو قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی ہوں، پہلی دفعہ مجھ سے پہلے پیغمبر نہیں آئے، تمہیں تکلیف کیا ہے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اگر اللہ توفیق دے اور ہدایت دے اور سمجھنا چاہے تو مشکل ہے۔ اگر ایک آدمی سمجھنا نہ چاہے یا اس کے مقدر میں گمراہی اور شقاوت اللہ نے لکھ دی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے یہودی تھے، وہ کتنے بڑے دھوکے میں آ گئے، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ دیکھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ نے، ان میں تو 3 باتیں ہو گئی، ایک نے تو کہا کہ خود عیسیٰ خدا ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ، ان 3 میں سے ایک خدا ہے، لیکن کون ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو سارے گمراہ ہو گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام، یہ عظمت، یہ معجزات، یہ آیات بینات عطا فرمائے ہیں، اور میں تمہیں بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی عجیب دھوکے میں پڑے ہیں۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا، یہ نہیں سمجھتے شریف آدمی کہ خدا کو ٹکڑے کر رہے ہو، جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے سچی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کا یعنی محمد بھی حقیقت کوئی پا نہیں سکتا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، تو کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو بغیر سمجھے ہوئے؟ اور بعض لوگوں نے کھل کے کہہ دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب کوئی ہمیں شبہ ہی نہیں، خود خدا ہے محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے کھل کے کہہ دیا، کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اچھا حضور تو بن گئے خدا، تو کلمہ کس کا پڑھتے ہو بھائی؟ کلمے میں 2 چیزیں ضروری ہیں نا، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو محمد رسول اللہ تو خدا ہو گئے، تو پھر کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ بس یہ حالت ہے اور ضد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کا خدا جو ہے وہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، سرکار دو جہاں کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کو دکھ لگتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خدا کیسے ہو گئے؟ تو بہرحال یعنی خدا گمراہ نہ کرے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی تک ان کو پتہ نہیں لگا ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا ہے، کوئی کہتا ہے خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دروغ کو نہ حافظہ نہ باشد، بزرگوں نے کہا کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کو بات جلدی بھول جاتی ہے، کل میں نے کیا کہا تھا۔ جھوٹ جو ہوا ہر روز نہیں گھڑنا پڑے گا نا بھائی۔ اگر تم میلاد نبی بناتے ہو 12 ربیع الاول کو، تو جو پیدا ہو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا نا، لم یلد ولم یولد۔
اور یا تو میلاد منانا چھوڑ دو، خدا کا تو میلاد کوئی نہیں مناتا نا. یا میلاد بنانا چھوڑ دو یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میلاد کا کیا مانا؟ حضور کی پیدائش کا دن. جب پیدائش مانو گے تو باپ بھی مانو گے، ماں بھی مانو گے کہ عبداللہ باپ ہے، بی بی آمنہ ماں ہے، تو پھر خدا کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نور کا ٹکڑا کیسے ہو گیا جس کی ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، چاچا بھی موجود ہے، جس کو دودھ پلانے والی بھی موجود ہے. خدا بھی کچھ عرصے کے لیے دودھ پیتا ہے. پھر تو آپ کے اور ہندوؤں کے عقیدے کا کیا فرق ہے؟ ان کے ہاں بھی ایک ان کا بھگوان تھا جس نے دودھ پینا شروع کر دیا. جب تحقیق کی گئی ماشاءاللہ تو انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ اوپر سے جو دودھ پھینکتے تھے وہ نیچے چلا جاتا، تو سمجھتے تھے کہ ہمارا بھگوان پی گیا. اور بھگوان بھی اتنا بھوکا تھا کہ پتہ نہیں کتنا مدت تک وہ دودھ پیتا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ توحید بھی سمجھ آ سکتا ہے، مسئلہ رسالت بھی سمجھ آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن سمجھنا چاہو. اور سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ معاد ہے، قیامت ہے. وہ سمجھ نہیں آ سکتا ہے. یاد رکھو کہ جیسے دو نور ہوں نا، ایک نور ہو تو دوسرے کا فائدہ نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مثلا آپ کی آنکھیں ہیں لیکن گھر میں اندھیرا ہے تو آپ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ایک نور ہوا نا. تیری آنکھوں میں نور تو ہے لیکن گھر میں، اچھا گھر میں روشنی ہے، تو اندھا ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. دن چڑھا ہوا ہے لیکن آدمی نابینا ہوگا، بھائی میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. تو دو نور ہوں گے تب چیز نظر آئے گی کہ آنکھوں میں بھی نور ہو اور آگے بھی روشنی ہو. لیکن شریعت کے لیے تین نور ضروری ہیں، یاد رکھو. شریعت کے لیے تین، اور تیسرا نور کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ نے فرمایا اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے حضور کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. تو قرآن نور ہے. تو جب وحی کا نور ملے گا تو پھر قیامت کی بات سمجھنا بھی آسان ہے، قبر کی بھی آسان ہے، پھر معاد بھی آسان ہے، حشر نصر بھی آسان ہے، کہ اب کوئی مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ نور قرآن پر ایمان ہو. جیسے معراج والی رات، اسراء والی رات، مکے والے سارے حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات بھی نہ گزرے اور حضور مسجد اقصیٰ بھی جائیں اور اس کے بعد آسمانوں پہ بھی جائیں، واپس بھی آ جائیں. حالانکہ یہاں مسجد اقصیٰ تک 1 مہینے کا سفر ہے، کیسے حضور واپس آ گئے؟ ان کے دماغ ہل گئے، پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے آگے پوچھ رہے، اچھا حضور اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو ہمیں بتائیں دروازے کتنی ہیں؟ حضور دروازے کتنے گئے تھے وہاں؟ آپ عمرے پہ آئے، آپ مجھے بتا دیں حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ کے بندے، سرکار دو جہاں، اسراء ہے، معراج ہے، تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حضور دروازے کر رہے ہیں کہ مکے والے پوچھیں گے تو بتاؤں گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی کہ بھی ایک انسان 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ رات میں کیسے طے کر لے. اور وہ کون سی ایسی سواری ہے اتنی بڑی تیز رفتار کہ انہوں نے مکے سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا ہے، اور پھر کون سی ایسی تیز رفتار سیڑھی ہے جس سے آپ آسمانوں پہ پہنچے. 500 سال کا فرق ہے، سفر ہے ایک آسمان سے دوسرا، 7 آسمان ہے، 3500 سال کا سفر جو ہے حضور پاک نے رات کے بھی ایک حصے میں طے کر دیا.
ان کو سمجھ نہیں آتا۔ ابو جہل سیدھا دوڑا اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ، صاحب الغارب المزار رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اس کے بعد کیا اور کہنے لگا ہل سمیت ما قال صاحبک، تمہیں پتہ ہے تیرے دوست نے آج کیا نئی بات کی ہے؟ حضرت ابو فرمایا کیا بات کی؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہ فرمایا ہے اسراء اور معراج کے بارے میں ابو جہل نے کہا، اور دیکھیں سیدنا ابو بکر جانتے تھے کہ کافر ہے، مشرک ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، جھوٹ تو ہمارا کام ہے نا بولنا۔ تو ابو بکر نے ایک لفظ پوچھا تم نے سنا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ وہ تو جناب سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر مانتے ہو یہ بات؟ نے کہا بالکل مانتے ہیں، اگر جبریل آ سکتا ہے جا سکتا ہے آسمانوں سے، حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہے؟ تو جس کے پاس نور ایمان تھا، نور وحی تھا، نور قرآن، ایک سیکنڈ بھی لگا ماننے میں۔ انہوں نے کہا حضور سچ کہہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے، جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو، لاکھ ٹکریں مارو، لاکھ پڑھاؤ، لاکھ سمجھاؤ، جب ہمارا حضور پہ ایمان ہے، حضور نے بتا دیا بات ختم۔ حضور نے فرما دیا کہ جنت ہے جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے، صادق رسول اللہ ہے، بس بات ختم ہوگی نا۔ حضور نے فرمایا کہ میزان ہوگا قیامت میں، والوزن یومئذ الحق، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کی تولے ہلکی پڑ جائیں گے وہی لوگ ہیں جنہیں اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر زغطۃ القبر، قبر پکڑ بھی لیتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر میں فرشتے آگے سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ اب اگر عقل لڑائیں تو عقل تو یہ کہے گی نا جناب کمال ہے، ہم نے تو اچھی طرح مٹی اوپر ڈال کے اینٹیں رکھ کے، اور اب تو ہم نے ماشاءاللہ اوپر سنگ مرمر لگا دیا ہے اور اوپر بھی قبے بنا دیے ہیں، تو فرشتے کہاں سے گھس گئے ہیں اندر؟ نہ کوئی سوراخ ہے نہ راستہ ہے۔ عقل تو پھر یہ کام کرے گی نا کہ یار فرشتے کیسے چلے گئے اندر؟ ہم نے تو راستے بند کر دیے ان کے آنے جانے کے۔ ہم نے تو وہاں باقاعدہ ماشاءاللہ سنگ مرمر لگایا ہے، سنگ احمر لگایا ہے، سنگ اسود لگایا ہے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ ہم نے ان کی یعنی کمرہ بنایا ہے، پھر اوپر اپنے قبہ بنایا ہے، روضہ بنایا ہے، تو فرشتے کے اندر سے گئے، سوراخ تو ہوتا نا، فرشتے جاتے ہیں اندر۔ عقل یہ کہے گی، لیکن اگر قرآن پہ ایمان ہو کہ اللہ کے بندے کیا مشکل ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا جو رحم مادر کے اندر تیرے بچے کی شکل بناتا ہے فرشتے کو بھیج کر، وہ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ اگر اس پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ایمان، اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے فنفخنا فیہ من روحنا، کہ بی بی مریم کے سامنے کھڑے ہو کے پھونک مارتا ہے اور روح اندر چلی جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا، دنیا تہو بالا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔
40 سال کی مدت گزرے گی، پھر اللہ حکم دیں گے ثم نفخ فیہ اخری، اب دوبارہ سور پھونکو تو سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، فاذا ہم قیام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اللہ پاک بھی میدان محشر میں تشریف لائیں گے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، لیکن وہ یہ زمین نہیں ہوگی نہ یہ آسمان ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ زمین بدل لی جائے گی اور وہ زمین ایسے ہوگی ارض نقیۃ، حضور نے فرمایا زمین ایسے چمکدار ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، اس پہ اللہ تشریف لائیں گے۔ وہ زمین ہی نہیں ہوگی، آسمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے نور سے سارا میدان روشن ہو جائے گا، اور اللہ سب پیغمبروں کو بلائیں گے کہ اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، حضور قبر پہ بیٹھے ہیں، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا، کیوں پریشان ہو گئے؟ فرمایا میں حیران ہوں کہ میں اللہ کا نبی خود قبر پہ موجود ہوں اور میرے ساتھی کو قبر میں پکڑ لیا۔ جب حضور نے خود دیکھا ہے تو اب جو انکار کرے تو پھر تو نبی کا انکار کرے۔ اگر حضور پر ایمان ہے تو پھر سب چیز پہ ایمان ہے، اور پھر ایمان مشکل بھی نہیں ہے جب ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا یہ بھی کوئی اتنا بڑے مسئلہ بھی نہیں تھا کہ یہ نہ بچ سکتے۔ احدہما لا یستطیع البول والآخر یمشی بالنمیمۃ، ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، خیال نہیں کرتا تھا کہ قطرے میرے بدن پہ آئے ہیں، بس بے پرواہی سے، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، اس کی ادھر ماری اس کی ادھر ماری اس کی، اس وجہ سے ان پہ قبر کا عذاب ہوا ہے۔ پھر حضور پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ سامنے کھجور کے درخت سے ایک چھڑی کاٹ کے لاؤ، وہ چھڑی لائے، حضور نے اس کو دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ کھجور سبز ہے تازہ ہے تو یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی زندگی ہے۔ اگر درخت بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دینا سوکھ جاتے ہیں، پھر آگ میں ڈالے جاتے ہیں، جب تک سبز ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی سے ہماری برادری نے مسئلہ نکالا نا، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ وہابی کہتے ہیں کہ پھول نہ ڈالو قبروں پہ، چادریں نہ چڑھاؤ، حضور پاک نے بھی تو چھڑیاں لگائی ہیں نا، اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو کیا حال کیا؟ انہوں نے کہا تو آدمیوں کا دماغ خراب ہے، لیکن ایمان سے کہے حضور نے چھڑیاں کیوں لگائیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تم جن پہ پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھول ڈالیں تاکہ عذاب کم ہو جائے۔ کوئی خوف خدا بھی کیا کرو نا، کہہ کیا رہے ہو، اپنے گلے میں مصیبت ڈال رہے ہو۔ وہ تو حضور نے اس لیے لگایا کہ اللہ نے حضور کو دکھلا دیا، ہمارا تو ایمان ہے یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمتیں فرمائیں، ان کو ہمارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ جنت کے پھول دیں گے۔ ابھی آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، لپٹیں بھی آ رہی ہیں، اور اس وہ ہے بھی قبر میں۔ اب اگر عقل لڑاؤ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو کہ جی اس کی قبر میں بعد میں آتا ہے 70 ہاتھ، بعد میں آتا ہے مد بصرہ ہی، جہاں تک نظر جائے قبر کھول دی جاتی ہے۔ بھی اگر قبر چلو 70 ہاتھ والی بات بھی مان لیں
تو ایک قبر مرد کی ایک عورت کی 70 ہاتھ جب بڑھے گی تو کیا بنا، یہ ادھر آ جائے گا، یہ ادھر چلا جائے گا، ایک دوسرے کی قبروں میں آ جائیں گے۔ 70 ہاتھ تو یہ تو قبر کے ساتھ قبر ہوتی ہے نا قبرستان میں، اگر 70 ہاتھ اس کو کھولو بہت بولتے ایک دوسرے کے گھر میں آ گئے، عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن جب حضور نے فرما دیا آمنا باللہ، جیسے بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ایک محل میں ہوں، حالانکہ محل نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی وہاں دکھانے پہ قادر ہے۔ نہ مٹی ہٹانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو کھولنے کی بانٹنے کی ضرورت ہے، اللہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ گویا وہ قبر میں ہوتے ہوئے بھی جنت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ قیامت بہت ہی، اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کا انکار کر گئے، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ سما کا انکار کر گئے، جی مردے نہیں سنتے ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہاں جا پہنچے کہ جی وہ قبر میں تو ہے کچھ نہیں، روح علیین میں ہے یا سجین میں ہے، یہاں تو ایک جسد تھا وہ بھی گل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کیسا عذاب کیسا ثواب۔ لیکن ہمارا ایمان ہے روح علیین میں ہو یا سجین میں ہو، اس کا تعلق اللہ جوڑ دیتے ہیں، اور سوال بھی ہوتے ہیں، جواب بھی ہوتے ہیں، پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔